گاڑی بھی ہے، شعار اللہ صفا مروہ بھی ہے، شعار اللہ خانہ کعبہ بھی ہے، شعار اللہ یہ جو سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینہ میں کسی کو حلال کرو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے بندے ہیں، ان لوگوں کو اور نہ ان کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل سے اس کی خوشنودی کی تلاش کرنے مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ان سب سے تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کے کام کرو ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ خیر کے کاموں میں دوسرے کا ساتھ دو، برے کاموں میں ساتھ نہ دو۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا، جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گرا یا ٹکر کھا کر مرا یا جسے کسی درندے نے پھاڑا سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز نہیں کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ کرنی ہے لاٹری اور اپنا ذائقہ بنوانا ہے، نمبر لینے۔ تقدیر بدل سکتی ہے انسان کی صلہ رحمی سے، دعا سے اور صدقے سے، یہ 3 چیزیں جن سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے نا۔ اور اصل میں نسب جو استعمال ہوا ہے، نظر اور نیاز اور چڑھاوے کی جو چیز ہے نا، اور غیر اللہ کے نام، اس کی جو سخت ممانعت ہے۔ اور فال گیری، انہوں نے جیوز نے 2 تیر رکھے ہوتے تھے، جب کوئی معاملہ پیش آتا کر لیں کہ نہ کریں تو وہ تیر پھینکتے تھے، اگر کر لیں نکلے تو کر لیں، اگر نہ کریں نکلا تو نہ کریں، اور اچھا خاصا بھی کوئی کام ہوتا تھا نہ کریں نکلے تو نہ کریں، یہ کرتے تھے نا۔ تو اس چیز کا انہوں نے کہا کہ اب یہ جو باہمی تنازعات ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں، اور جو تم حبل کے آگے دعا مانگتے اور پانستے اور تیر کے ذریعے فال نکالتے تھے، اب وہ نہیں ہو۔ ہم بھی تو طوطوں سے نکلواتے ہیں، اور اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور طوطا نکال کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم غیب کا کسی چیز سے کوئی ثابت نہیں کہ کسی کے پاس رمل، نجوم، جفر، مختلف قسم کے شگون، فالگیری، یہ بیشتر جو طریقے ہیں، یہ سارے چیزیں کفر اور شرک ہیں۔ جو اس کام میں انمول ہوا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی کا انکار کیا۔ جو کسی حساب لگانے والے کے پاس کا جس نے تعویذ، دھاگا، منکا، کوئی چیز لٹکائی یا سیپی یا گھوڑے کا نار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی سے وہ خارج ہو گیا، وہ نکل گیا۔ جوئے کے قسم کے سارے کھیل، پرائز بانڈز، لاٹریز اور اتفاقیہ، یہ مہمیں حل کرنا اور یہ ساری چیزوں کے جو بھیجنا، کسی بھی اتفاقیہ انکم کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اور ان سے نہ ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، اس کے کوئی گناہ ملان نہ ہو، بلکہ اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی۔ جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا، جن کو خدا کے دیے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے، جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو، اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے محفوظ، عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہو یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، بشرطیہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح کرو، ان کے محافظ بنو، اور نہ یہ آزاد شہوت رانی کرنے لیں، چھپی آشنائیاں کریں۔ جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو گیا، وہ آخرت میں دیوالیہ ہو گیا، استغفر اللہ، بینکرپٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ محسنات، نیک عورتیں، گھریلو عورتیں، صالحہ عورتیں، کیا معیار ہے رشتہ دیکھنے کا؟ شریف عورت کس کس چیز میں انوالو نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہریت کے ساتھ معاملہ کرو۔ ظاہریت، ظاہر دیکھو 5 وقت کی نمازی ہے، دیندار ہے، تو پھر اس کے ساتھ شادی کرو۔ محسنات، اپنی گارڈڈ عورتیں، اچھی فیملی کو بلانگ کرنے والی عورتیں، اور آپ نے فرمایا
اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام تو نہیں مگر مکروہ ضرور ہے. نیک صالحہ اگر مل رہی اویلیبل ہوں. حضرت عمر کے نزدیک پاک دامن عورتیں، عصمت ماں عورتیں اور اہل کتاب کی آزاد منش عورتوں کو اس اجازت سے خارج کیا گیا ہے. آپ اب یہ دیکھیں جو ہمارے بندے اہل کتاب کے ساتھ شادیاں کر کے آتے ہیں، گوری میمے لے کے آتے ہیں، ان کے پاس تو اپنی بائبل کا نالج نہیں ہے، نہ ان کی کوئی شریعت. ان کی کتاب کے اندر شراب حرام ہے، اوکے، اور ان کی جو ہمارے حلال حرام ہے اسی طرح ان کا سارا. اب تو ان کی کتاب بالکل مسخ ہو چکی ہے. یہ جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے وہ بندہ بیچارہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. اللہ منع کر رہا ہے. اٹریکٹ کب ہوتا ہے، پھنستا کب ہے بیچارے، جب جاتے ہیں، جب ان کے انٹریکشن میں آتے ہیں تو پھر اس گرپ میں سے نکل نہیں پاتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی جلد شادیاں کرو، جتنی جلد ہو سکتے نا، اور یہ نگاہ بھی نیچے رکھیں گے، ان کی پاکیزگی کی طرف زیادہ لے کے جائیں گے نا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو. یہ وضو کے احکامات آ رہے ہیں. اگر جنابت کی حالت میں تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگا کر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرتا، مگر وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار. تیمم اور وضو، پانی کی ان اویلیبلٹی ہو تو کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیں کہ دو ہاتھ ایسے ماریں اور سمپل یہ ایک مرتبہ یہ، ایک مرتبہ یہ، اور ایک مرتبہ بس منہ پہ پھیرنا ہے، یہ تیمم ہو گیا. غسل کے 4 فرائض ہیں، ان کے بغیر ہوتا نہیں. سب سے پہلے غسل نہیں، وضو، بسم اللہ پڑھنا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پائنچوں تک دھونا پہلے سب سے. اس کے بعد کیا کرنا، پراپر قسم کی کلی کرنا. پراپر قسم کی کلی کرنے سے نا آپ کی اپنا ہیلتھ اچھی ہو رہی ہے. اور پراپر کلی کے اندر جو سب سے بڑی چیز کہی گئی مسواک، اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں. اور ہر نماز کے لیے وضو، کامل وضو کیا، وضو کے ساتھ انسان کے ایسے گناہ جھڑتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر کوئی نہر میں نہائے 5 دفعہ تو کیا اس میں کوئی گندگی باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی گندگی باقی نہیں رہ جاتی نا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا وضو جیسے انسان سٹارٹ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور بے وضو پر وضو واجب ہے، باوضو کے لیے تجدید وضو مستحب ہے. اور نماز میں ایک وضو سے پڑھیں، اور اگر چمڑے کے موضوع پر مسح کر لیں تو وضو رہتا ہے آپ کا. تو میں نے عرض کیا آج رسول اللہ نے ایسا عمل کی جو پہلے نہیں کیا تھا. اور سب سے پہلے جو ہاتھ دھوئے، پراپر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا. اور اس کو اتنے اچھے طریقے سے کریں، اور جو ایلبوز تک پورا جہاں تک آپ کا پانی جائے گا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چاندی کی طرح نظر آئیں گے. ہمارا وضو ہماری فضیلت میں سے انسان کی عبادت پہ اس کے وضو کا اثر ہے. جتنا خوبصورت وضو کریں گے نا اتنی اچھی. وضو کے بعد لوگوں سے بات چھوڑ دیں کہ آپ عبادت کی حالت میں اپنے آپ کو اپنی فیلنگ میں لانا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوں. یو ول ہیو اے ڈفرنٹ فیلنگ. اور اگر تجدید وضو کیا جائے تو اس کی نیکی ہے. اگر آپ کا وضو ہے بھی دین ایون یو فٹافٹ تھوڑا سا ہاتھ مار لیا. اور اس میں سے جو فرائض میں سے ہے 3 مرتبہ جو ہے نا پسندیدہ عملوں میں سے 3 ٹائمز ہر عمل کو کرنا. جو ناک میں پانی ڈالنا ہے نا اس کی اگر آپ کو فضیلت پتہ چل جائے اور اس کا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو پتہ چل جائے نا کہ خاص طور پہ آواز آنی چاہیے، گلے میں سے بھی آواز آنی چاہیے، ناک میں سے بھی، ایسے پورا اوپر لے کے جائیں. کہتے ہیں نا سائنس کی کبھی بیماری ہوتی ہے اور اتنی زیادہ جو آج کل پرابلمس چل رہی ہیں نا لوگوں کو، سائنس اور ENT اور یہ پرابلمس چل رہی ہیں، ساری پرابلمس ٹھیک ہو جائیں گی. اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہو تو ہر نماز کے ساتھ وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا ہوں. اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہو تو ہر نماز کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کبھی مسواک جدا ہوتی نہ دیکھی. گھر میں سب سے پہلے کرام رسول اللہ جب تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلا کام یہ کرتے مسواک فرماتے. نماز تہجد سے پہلے آپ مسواک فرماتے. عائشہ سے مروی روزے دار کی اچھی خصلتوں سے میں سے ایک خصلت ہے بار بار مسواک کرنا. اور آپ نے فرمایا یہ جو سب سٹینی چھوٹی سی ہے نا تمہارے منہ کی 70 بیماریاں دور کر دے گی. تمہیں کبھی ڈینٹسٹ کے پاس جانا نہیں پڑے گا. چھوٹے ہوتے سے بچوں کو اچھی سی آپ اتنی اچھی مسواکیں اویلیبل بھگو کے دیں، رات کو نرم کر کے دیں، اولیو آئل میں بھگو کے دیں اور وہ اپنے مسواک کریں. آج کل ویسے جو پیچھے ابھی بھی سٹال پہ مل رہی ہیں تو وہ اولیو آئل میں ڈپ مل رہی ہیں، بڑی اچھی مسواک ہے. عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ دانتوں کی چڑائی مسواک کرتے تھے، نہ لمبائی میں.
دانتوں کی چڑائی میں لائک دس. ہم تو ایسے سے مارتے ہیں نا آگے پیچھے, اس طرح سے نہیں, اپورڈ ڈاؤن ورڈ. نہ ہستلی سے منقول ہے انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی کو دانتوں میں ملانا, اور مسواک انگوٹھے سے منہ کا دائیں طرف اور بائیں طرف صاف کرنا. اور پھر آتا ہے فائدہ دیندار, جو اخروٹ کے چھلکے کے عورت کے مسواک کے قائم مقام ہے. دنداسا جو عورت کرتی ہے نا وہ بھی مسواک کا قائم مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز ہے یہ دنداسا کرنا. مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے, بلغم دور کرتی, شیطان کو بھگاتی, ہاضمہ درست کرتی, ذہانت اور فنانت کو نکھارتی ہے, بڑھاپے کو دور کرتی, کمر کو سیدھا کرتی, دشمن پر روب ڈالتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ جو مسواک کا ہے نا, انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے مسواک کرتا ہوں کہ دیکھو میرے جو یہ گمز ہیں نا ریڈ ہو جاتے ہیں, اتنے چھل جاتے ہیں نا جس طرح, اس طرح سے اتنا اس کو پیوریفائی کر کے, کیونکہ ذرے بڑی ڈیپتھ میں چھپتے ہیں, تو جتنا ڈیپلی آپ مسواک کریں گے نا اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا. ایک غزوے میں ایسا تھا کہ فتوحات نہیں مل رہی تھی, صبح صحابہ اٹھے تو کہتے ہیں ہم فتح کیوں نہیں کر پائے. انہوں نے کہا ہم نے ایک سنت چھوڑی تھی مسواک کرنا نا, تو انہوں نے صبح نا درختوں پہ سے ڈنڈیاں کاٹی اور خوب کر کے اس کو ساروں نے مسواک کرنی شروع کر دی. تو جو کفار تھے انہوں نے کہا آج تو صحابہ اتنے دانت تیز کریں کہ انہوں نے چبا کے کھا جانا ہے نا. تو اس کے بعد ان کو فتح مل گئی تھی نا. نیکسٹ حکم غسل جنابت کا آیا, اس میں 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا اور مسح کرنا کافی نہیں. سطح بدن کے کسی حصے تک پانی اگر تو ضرورت نہ پہنچے تو یہ غسل نہیں ہوگا. ڈیپتھ میں گلے میں پانی لے جانا, کلی کرنا, اور سب سے پہلے غسل جنابت میں سر کے بالوں میں جڑوں تک پانی پہنچانا. داڑھی کے اندر بھی پانی کا پہنچنا لازمی ہے. امام مالک, امام شافی یہ وضو پر قیاس کرتے ہیں کہ خوب یہ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں سے باہر نکلنے کے لیے سر پہ خوب سارا پانی ڈالنا, پھر وضو کرنا, اور پھر یہ فرائض میں سے آ جاتا ہے نا. اس کے ساتھ ایسا ہے کہ جس نے فرمایا کہ جس کی بال برابر جگہ بھی گیلی نہ ہوئی ایسا شخص دوزخ میں جا کر رہے گا. اپنے بالوں سے دشمنی نہ کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پانی بہا. اگر فیمیل ہے, اگر خالی بند چوٹی کے اندر بھی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لیتی ہے اور بار بار بال نہیں کھولتی تو یہ بھی ایک طریقہ کار پتہ چلتا ہے نا. جنابت کی حالت میں تو نہا کر, اگر بیمار ہو تو سفر کی حالت میں تم سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے ہیں, تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا, پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اللہ نے جو تم کو جو نعمت عطا کی اس کا خیال رکھو, اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا, یعنی تمہارا یہ قول ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک جانتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے, انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اگر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ, عدل کرو, خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں, نیک عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا, اللہ انہیں بڑا اجر دینے والا رہے. وہ لوگ جو کفر کریں, اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے اس حال میں تم پر کیا, جب وہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک لیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رکھو. ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا, 12 نقیب مقرر کیے, ان میں سے کہا میں تمہارے ساتھ ہو کر تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, میرے رسولوں کو مانو, مدد کروں گا, اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہو, یقین رکھو تمہاری برائیاں زائل کر دوں گا. لے لیں, یہ امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے, یہ فیکٹر ضروری ہیں. تمہارے ساتھ ہوں, اللہ کہتا ہے اگر تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رسولوں کو مانو, اللہ کو قرض دو, بار بار صدقہ خیرات نیکی اینی تھنگ اللہ کی خاطر کرتے رہو, تو پھر تمہاری برائیاں دھو دوں گا, ختم کر دوں گا. تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی, مگر اس کے بعد جس تم میں سے کفر کی روش اختیار کرے در حقیقت اسے سواد سبیل گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا, ان کے دل سخت کر دیا. ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے باتیں کہیں گے, اور جو تعلیم انہیں دی گئی اس کا بڑا حصہ بھول چکے. آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا ہے. ان میں سے بہت سے لوگ اس عیب سے بچے ہوئے, پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے تو جو شرارتیں بھی یہ کریں عین متوقع ہے, لہٰذا انہیں معاف کرو, ان کی حرکات سے چشم پوشی کرو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین, بننا محسنین, درگزر, معافی, پردہ پوشی, اگنور, یہ ہے وہ اللہ کا فرینڈ جو اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے.
جو بھی کچھ کوئی کر رہا ہے اس کو اگنور کریں, اللہ انشاءاللہ اس میں سے خیر برآمد کر دے گا نا. اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی سبق یاد کرایا, اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کیا. آخر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد کا بیج بو دیا. ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا وہ دنیا میں کیا بناتے رہے. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالتے, بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن نشانی آ گئی. آیت نمبر 16-17. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی, ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتائے گا. اللہ خود گائیڈ کرے گا, اللہ ان کے لیے نور بن جائے گا, ان کو ایسے راستے پہ چلا دے گا, ان کا مال, ان کا وقت, ان کی اولاد, ان کی جوانی پازیٹیوٹی میں لگ جائے گی. اور ہدایت, کتاب, روشنی اس کتاب کو کہتے ہیں, نور اس کتاب سے ملے گا. اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جائے گا, راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہیں مسیح ابن مریم کو خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو, خدا مسیح ابن مریم کو اگر اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس ارادے سے باز رکھے. اللہ تو زمین و آسمان کا ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے چہیتے, ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا. در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیا, جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے, جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین و آسمان ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں, اسی کی طرف سب کو جانا ہے. ایسے نہیں لگتا جیسے حج کرتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں تو عرفہ میں سب بھاگے جا رہے ہوتے ہیں, ایک دن جب ہوگا سب اکٹھے کر کے اللہ کی طرف دوڑیں گے. تم سب کو زمین و آسمان کی موجودات سب اس کی ہے, تم سب کو اس کی طرف جانا ہے. اہل کتاب, ہمارا رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا, دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. بشارت دینے والا, ڈرانے والا, سو دیکھو وہ بشارت دینے والا, ڈرانے والا آ گیا. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے, میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی. اس نے تمہیں نبی پیدا کیا, تمہیں فرما روا بنایا, تم کو جو کچھ دیا وہ دنیا میں کسی کو نہ دیا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے, ہمیں کتاب دی, ہمیں دنیا میں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہ دیا. لینے آپ کے بچوں نے یا ہم نے اس کو, یہ نور, یہ روشنی, یہ ہدایت, یہ حق کے راستے کو تکمیل تک پہنچانے والی, کمپلیٹ کرنے والی جو اللہ نے تمہارے لکھ دی, پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا, موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہ کہا, موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ موجود ہے, بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو. لیول دیکھیں, بد اخلاقی دیکھیں, اور جہاد کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے جہاد نہیں کی تھی, 40 سال تک مار پڑی تھی ان کو. پھر ایک نئی نسل آئی اور وہ تھی ایکٹیو, ایفیشینٹ اور اللہ کا کام کرنے والی. بس تم اور تمہارا رب دونوں لڑو. اس پر موسیٰ نے کہا, میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا اپنی ذات یا میرا بھائی, تم ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا, اچھا تو ملک 40 سال تک ان پر حرام رہے گا, اس زمین میں مارے مارے پھریں گے. استغفر اللہ. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے جو اللہ مثالیں دے کے دے رہا ہے کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے محنت, مشقت, سب چیزیں چھوڑ, دروازہ کھلا ہوگا اور ہم گھس جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں کوئی نہیں ٹال سکے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر جس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. مالک ہماری زبان سے خیر کا کلمہ نکلوائے اور ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کی دعوت فکر کو عام کر سکیں اور جو جد و جہد اور جہاد اس قرآن کے ساتھ کرنے کا حق ہے وہ ہم سب ادا کر سکیں. سورہ المائدہ آیت نمبر 27 آنورڈز. اور اس میں جو پیچھے قصہ پورا چلا تھا موسیٰ، ان کا توکل، ان کی دعا، اور اس میں جو بیسیکلی موسیٰ کے معجزات، عصا اور اس کا مارنا، پھر چشموں کا پھوٹنا، اس میں کنکلوژن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی حدیث میں سناتی ہوں جس میں موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کہا اپنے رب کا بلاوا قبول کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تماچا مارا جس کی آنکھ پھوٹ گئی. ملک الموت نے اللہ سے جا کر عرض کیا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے. اور پھر اللہ نے دوبارہ ملک الموت کو آنکھ عطا کر کے حکم دیا میرے بندے کے پاس جا، اگر زندہ رہنے کا خواستگار ہے، اگر تیری خواہش یہ ہے تو اپنے ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھ، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنی دیر تجھے زندہ رکھا جائے گا. ملک الموت نے کہا پھر آپ کو مرنا ہی ہوگا. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا اور انہوں نے دعا کی پروردگار مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے اور ایک اینٹ پھینکنے سے بقدر فاصلہ رکھ، رسول اللہ نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تم موسیٰ کی قبر راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب دکھا دیتا. پھر ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی کم و کاس سنا دو. جب دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ متقیوں کی نظر قبول فرماتا ہے. بڑی ہی ڈرنے والی بات ہے اور بڑی ہی خوفزدہ کرنے والی بات ہے. اللہ متقیوں کی نظر قبول فرماتا ہے. ہر صدقہ، ہر خیرات کے پیچھے مقصد یہ ہو دینا اللہ کے لیے، لینا اللہ کے لیے، ملنا اللہ کے لیے، جدا ہونا اللہ کے لیے. اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح تو قابل قبول ہے، اور اگر واہ واہ کے لیے اور ریٹرن چاہیے اور اس کے بعد ریٹرنز چاہیے تو پھر وہ ایسی نظر اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ بے نیاز ہے، نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، دونوں اس نے دیا. وہ تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہارا اخلاص دیکھتا ہے، تمہاری نیت دیکھتا ہے. اور پھر کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. دیکھیں 2 لوگوں کے کریکٹرز ہیں. ایک کریکٹر کتنا، دونوں بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں. ایک بھائی قتل کرنے کے لیے کہہ رہا اور جلسی اور حسد میں کیا کہ دوسرا کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا. یہاں سے شریعت کا ایک بہت بڑا نقطہ ہمیں ملتا ہے اور وہ نقطہ یہ ملتا ہے کہ مسلمان پہ تلوار نہ اٹھائے. اگر دونوں تلوار اٹھائیں دونوں جہنمی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں آج مسلمان پہ کیسے تلوار اٹھاتے ہیں، کس طرح سے قصے ہوتے ہیں ہمارے سامنے. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کر اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والوں میں سے. غصہ، حسد انسان کو اپنے خون کے رشتے بھلوا دیتی ہے. آج بھی دیکھیں اگر کمپیئر کریں تو کیا معاملہ ہے، جائیدادیں، پیسے، اولاد، جس کی بنا پر ہم صلہ رحمی کے رشتوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، روز ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، زمین کھودنے لگا، اسے بتایا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دے. یہاں پہ مسلمان میت کے احکامات شریعت کے مطابق جو پتہ چل رہے ہیں، قبر، دفن کرنا، اور بولا افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا، اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اب دیکھیں کہ غصے کی حالت میں انسان کیسے کیا کر جاتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے میں کچھ کہو بھی نہ، وہ بات لٹائی بھی نہیں جا سکتی. اب آپ یہ دیکھیں جہالت، نادانی اور اپنے نفس کی توجہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ کرائی کہ بعد میں ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بعد میں تدبیریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے تم سوچو، سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے ان الحمدللہ ونستعینہ ونستغفر من شرور انفسنا، اس ایک کلمے کو ہمیں بہت ہی زیادہ
توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور قرآن میں آپ دیکھیں بے شمار جگہ پہ ایسا قصہ آتا ہے کہ حسد نے حضرت یوسف کے بھائیوں سے کیا کروا لیا. حاسد انسان عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے، اور قیامت تک اللہ نے اس کو کیسا رئیس المنافقین کا خطاب دے دیا. ہم سوچیں ہم کون سا خطاب لے پاتے ہیں اللہ کے آگے. ابھی دیکھیں کہ اب اگر تلافی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور اس گناہ کے اندر پڑ گیا تو کچھ بھی نہ فائدہ ہوگا نا. حسد ہے کیا چیز اور حسد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی حسد کہ حقیقی بھائی سے حسد ہو جائے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی اور میری قبول نہ ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو زبردستی تقویٰ کی روش پہ چلایا نہیں جا سکتا، اور یہ جو تقویٰ کی روش پہ چلنا ہے یہ اپوزٹ ہے کہ خدا کا خوف ختم ہو جانا. اور اگر ابو درداء سے روایت رسول اللہ نے فرمایا قبولیت نعمت کے لیے یقینی طور پر طے ہو جائے گا نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کی قبول ہوگی جو شکر گزار اور متقی بندہ ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے تقویٰ کی تاکید کی گئی جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اہل تقویٰ کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں حاصل ہوتا. اس بات کا واز کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے تقویٰ کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی کیا جائے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اور مقبول ہو جاتا ہے. اور حاسد کے لیے سب سے بڑا سبق ہے اپنی نادانی، اپنی کوتاہی، اپنی ناکامی. وہ ان چیزوں کے پیچھے اپنی حسد چھپاتا ہے اور یہ محسود اس چیز میں ایسی کامیابی حاصل کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کی نعمت کو زوال آ جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے. ایک لائن بس انسان سمجھ لے، ممنوعات اور بری ترین حرکتوں میں سے یہ حرکت ہے. جس شخص کے ساتھ نیت کا خلوص نہیں نا وہ لٹ چکا اور برباد ہو چکا. ہم اس چیز پہ دیکھیں کہ جو قربانی ہے اگر کسی بھی قسم کی قربانی کی جائے اور کسی اور انٹینشن سے کی جائے تو انسان شرک کی حالت میں، وہ مشرکوں میں لکھا جاتا ہے اس کا نام نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے کہ بس شرک ہی کی معافی نہیں باقی تو سب گناہوں کی معافی ہے نا. یہاں پہ جو 2-3 احکام شریعت آتے تھے کہ ایک تو مدفن کرنے کا آ گیا، ایک حاسد اور ایک پھر متقی، پھر قابل قبول کس کا؟ ابن مسعود سے روایت ہے میرے علم میں آ جائے کہ اللہ میرا ایک عمل قبول فرما رہا ہے تو بات زمین پر سونا رکھنے سے زیادہ محبوب ہوگی. عامر بن عبداللہ کے مرنے کا وقت آیا تو رونے لگے. کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا بڑی عبادت گزار تھے. فرمایا میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی والوں کا عمل ہی اللہ کو پسند ہے. معلوم نہیں میں تقوی والا ہوں یا نہیں ہوں. اور پھر بہت روئے. اللہ تعالیٰ خوف خدا عطا فرمائے. اور بس میں کہتی ہوں کہ ہمیں صرف ایک صبر آ جائے نا، پیشنس آ جائے کہ یہ ساری چیزوں کے پیچھے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یہ سارا گناہ کو مزین کر کے دکھانا، غصہ کر کے دکھانا اور اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ سب چیزیں انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی دے، تواضع دے. یہاں پھر کوالٹی بتائی گئی. اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے فرمان لکھ دیا جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کا قتل کر دیا. جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بچائی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر انہیں سے باکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے. 2 کانسیپٹس ملتے ہیں آیت نمبر 32-33 میں، اور وہ یہ ملتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور نمبر 2 پہ جو آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو. اس میں ڈاکٹرز کا بڑا اکثر علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ طبیبوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے کہ زندگی کا جو بقا اور تحفظ وہ اور اس میں مددگار بن جاتے ہیں اور ناحق کسی کی جان نہیں لیتے. اگر وہ آنیسٹلی اپنی ڈیوٹی پوری کریں تو مستقل عبادت کی حالت میں آ جاتے ہیں اور ہائیسٹ کیٹیگری کی عبادت پہ آ جاتے ہیں نا. یہ حقیقت انسانیت کا بقا اور انحصار اسی چیز میں ہے. اور اسلامی حکومت کا انتظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹیو ہو جانا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، انسان، حیوان، درخت، ان سب چیزوں کو ان کی تباہی اور بربادی میں حصہ نہ ڈالنا. یہ سب لیونگ تھنگس ہیں اور اگر ان کی قائم کرنے کے لیے کوئی بھی حصہ، ایک درخت لگانے کی کتنی نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کی ہے نا. اور اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمارے اندر سے یہ والی چیزیں ریڈیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور ہم گناہ کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے نا. یہاں پہ نا قتل کرنا اور اس کے بعد پھر ہم نے پورا یہ قانون پڑھا ہے اور اس میں اللہ نے حدود لکھ دی ہیں اور ان حدود کے اندر
جو پہلی چیز اللہ کی طرف سے حدود ہے اور اسلامی حدود بھی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد قتل کی قصاص ہے، پھر تعزیرات ہے. ان تینوں کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بڑا نیسیسری ہے کہ دیکھا جائے کہ شریعت اسلام میں خاص جرائم کے علاوہ باقی جرائم کی سزاؤں کو کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا، اور قاضی کے اختیار میں کہ ہر زمانے اور ہر مکان کے لحاظ سے جتنی سزا ہو اتنی دے دے جائز کام میں. اور اگر حکومت شرعی قواعد کا لحاظ رکھے تو قاضیوں کو اختیارات دیے جاتے ہیں، لیکن حدود قرآن میں نا سیٹ کرتی کچھ لوگوں کی کہ چور کا یہ ہے، قاتل کی یہ ہے، زناکار کی یہ ہے. وہ اللہ نے اب ان حدود کے اندر کوئی چینجز دوسرا نہیں لا سکتا. شراب کی بھی حد سیٹ کر دی، اور ڈائریکٹ طور پہ نا ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس کی حدود اسلام میں سیٹ کی ہے نا. بتایا گیا کہ حدود صرف 5 ہیں: ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا کی سزا، اور یہ سزائیں قرآن میں منسوخ کی. 5 شراب خوری کی حد ہے، اور اجماع صحابہ کرام نے ثابت کر دیا کل 5 جرائم کی سزائیں معین ہیں جن کو حدود میں کہا جاتا ہے، اور اس طرح حاکم و امیر کم یا معافی نہیں کر سکتا اس میں. اگر گناہ مخلصانہ توبہ سے معاف ہو جائے تو اس کا کھاتا بے باک ہو جاتا ہے. ڈاکے کی سزا میں استثناء ہے کہ ڈاکو گرفتاری سے قبل توبہ کرے اور توبہ پر اطمینان ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی، اور گرفتاری کی بات توبہ کی معتبر نہیں، اور حدود توبہ سے بھی دنیا کے حق میں معاف نہیں ہو سکتی. اگر چھوٹے موٹے گناہ اور معافی مانگ لی اور اپنی اصلاح کر لی ٹھیک ہے، لیکن حدود والے گناہ میں بالکل کوئی معافی نہیں ہو سکتی. اس میں حاکم یا امیر اپنی ایڈیشن یا مائنس یا پلس کر ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد جو حد شرعی اور شرط کی کمی یا ساکت ہونا، اور اس میں پورے رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ اگر زخموں کا اس کا بھی قصاص ہے. معلوم ہونا چاہیے حدود یا قصاص کے ساکت ہو جانے سے لازم نہیں ہوتا، اور ملزم کو لا کے کوٹ کچہری میں کہا جاتا ہے کہ مساوی زخم کی سزا دی جائے. لیکن فرق یہ ہے کہ حدود کی بحثیت حق اللہ نافذ کیا ہے. اگر صاحب حق انسان معاف کرنا چاہے تو معاف نہ ہوگا، حد ساکت نہ ہوگی. مثلا جس کا مال چوری کیا گیا اور معاف بھی کر دے چوری کی شرعی سزا معاف نہ ہوگی. برخلاف قصاص کے حق الاب کی حیثیت سے قرآن و سنت نے غالب قرار دیا. قاتل پر جرم قتل ثابت ہو جانے کے بعد اس کو ولی مقتول کے حوالے کر دیا جائے تو چاہے قصاص لے لے، قتل کرا دے، چاہے معاف کر دے. قتل کی 3 آپشنز ہوگی: پہلی چیز قصاص لے لے، نمبر 2 چیز قتل کرا دے، نمبر 3 چیز معاف کر دے. تینوں آپشنز ہمارے سامنے آ گئے. اور پھر آپ نے فرمایا عبداللہ ہماری شریعت میں بھی خود سپردگی اور عدم دفاع جائز ہے. حضرت عثمان نے کہا، ابن سعد نے لکھا، ظہور نے فرمایا محاصرہ خانہ کے زمانے حضرت عثمان کی خدمت میں عرض کیا آپ کی مدد کرنے میں حاضر ہوا ہوں. فرمایا ابو ہریرہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تم سب لوگوں کو جن کو اندر میں ابھی شامل ہوں قتل کر ڈالو؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا بس تو اگر ایک آدمی کو بھی قتل کرو گے تو گویا سب کو قتل کر دیا نا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک حق دیا ہے کہ ہم اپنی کورٹ میں جا کے اپنی کلیریفیکیشن، دفاع کا حق سب کو ہے. جا کے سامنے پروو ہوگا کیس، گواہ آئیں گے، اور پھر اگر گواہ 4 پروف کر دیں گے تو پھر حد جاری ہو جائے گی نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 کیسز سے حابیل اور قابیل. اینڈ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اب آپ حضرت ابن جریر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. قیامت کے دن مظلوم اور ظالم کا معاملہ ہوگا. مظلوم کے گناہ کا بار وہ اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا. رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے لیکن کسی کو گالی دی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، لہٰذا اس کی کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، حقوق کی ادائیگی پھر بھی نہ پوری ہوگی حتیٰ کہ حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی کارستانیوں سے بچائے. اور 2 باتیں حابیل اور قابیل کے قصے میں، قتل بھی اور قطع رحمی دونوں کی سزا اتنی بڑی ہو، اور پھر اس کو دفن کیسے کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا. اور کہتے ہیں کہ جو قابیل کی ندامت تھی نا، کوے کو دفن کرنے کی تدبیر بتائی، براہ راست اللہ تعالیٰ نے پورا مدفن کرنے کا سلسلہ بتایا. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جب آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا زمین میں سخت لرزہ آیا، زمین پھٹنا شروع ہو گئی اور مقتول کا خون زمین نے پی لیا. سطح زمین پر خون کا کوئی نشان نہ باقی رہا. اللہ نے قابیل کو ندا کر کے تیرے بھائی کا ہے. قابیل نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں اس کا نگران نہیں. آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکار رہا ہے، تو نے اسے کس وجہ سے قتل کیا؟ قابیل نے کہا میں نے اس کو قتل کیا تو اس کا خون کہاں ہے؟ اس دن سے اللہ نے خون کو زمین میں جذب کرنے کی ممانعت کر دی اور کہا کہ اب زمین نہیں خون جذب کرے گی اور یہ اوپر ہی. اور اب ہمیشہ دیکھیں جب بھی قتل ہوگا نا کوئی نہ کوئی پروف وہاں سے مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون رکھا تاکہ فنگر پرنٹس، بال، چیز
کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ کے جاتا ہے قاتل وہاں پہ نا. حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے بھائی کے متعلق دریافت تو قابیل نے کہا اس کا ذمہ دار نہ. حضرت آدم نے کہا یہ بات نہیں بلکہ تو نے اس کو قتل کیا اس وجہ سے تیرا بدن کالا سیاہ ہو گیا. جب آدم قابیل سے بیزار ہو گئے اس کے بعد 100 برس تک کبھی نہیں ہنسے تھے. کہا جاتا ہے حضرت آدم نے کہا تیرے قتل کا اثر درختوں، پھلوں، کھانوں، پانی، ہر چیز پہ. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب قتل ہوا تو درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پھلوں میں ترشی آ گئی، پانی شور ہو گیا اور زمین گرد و آلود بن گئی. اور نہ درختوں میں کانٹے ہوتے، نہ کھانا سڑتا، نہ پھلوں میں ترشی آتی. جب آدم نے فرمایا زمین پر ضرور کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس سے رب ناراض ہو گیا. آخر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور فوراً بستیوں اور بستیوں کے رہنے والے بدل گئے اور زمین میں غبار نمودار ہونا شروع. ہر قتل میں سے قابیل کو حصہ ملے گا. زمین میں جب بھی گناہ ہوگا اور جو سٹارٹر آف دا گناہ ہوگا اس گناہ میں سے اس کو حصہ ملے گا نا. 1 سال تک بھائی سے قطع تعلق کرنا. تو رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر چھوڑے گا وہ اللہ کے سامنے قابیل کے گناہ کا حامل ہوگا سوائے دوزخ میں جانے کے کوئی اس کو جدا نہ کر سکے گا. استغفر اللہ. قابیل سال بھر لاش اٹھائے پھرتا رہا. علی سے مروی ہے قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لادے پھرتا تھا اور پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا. قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے. اور اس کے بعد ایک قتل پوری انسانیت کا قتل اور مومن کا خون ناحق نہیں بہانا چاہیے. جتنا آج معاشرے کے اندر خون خراب ہے اور جتنی تباہی ہے کاش ہم اس بد امنی کو سمجھ سکیں. فساد، بد امنی، تباہی، میڈیا، بہن بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کرنا، غیرت کے نام پہ قتل کرنا، اولادوں کو قتل کرنا. میں کہتی ہوں کہ اس قدر فساد ہے زمین کے اوپر. اور اس سورہ مائدہ کا بڑا امپورٹنٹ رکوع ہے، عبرت والی بات ہے. جلتی پہ کہیں تیل نہ ڈالیں، لوگوں میں مفاہمت کرانے کی کوشش کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، لڑائی جھگڑے ہونے نہ دیں، گھروں کے ماحول میں کول قسم کی فضا رکھیں، ریلیکس رکھیں بچوں کو، پورے معاشرے کی فضا کو ہم سب تبدیل کریں نا. اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. جاہدو، جد و جہد، مجاہدہ 3 ورڈز ہیں. اپنی تمام قوتیں اللہ کی راہ میں لگا دینا، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا اور ایسی چیزیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا کہ جو بندہ بن کے نہیں غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کر دیں. ایسی امکانی طاقتوں کے سامنے کشمکش، جد و جہد اور کچھ بھی ایفرٹ پٹ ان کرنے والے کو فلاح اور کامیابی اور خدا کا تقرب، یہ 2 چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں نا تو آٹومیٹیکلی سرکش خواہشات جو انسان کے اندر آتی ہیں نا وہ ختم ہو جائیں. اور ایسی سرکش خواہشات جس کو اس آیت میں ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ معاشرتی اور سوشلی اور معاشرت میں تعلقات اور ایسا اپنا اپلفٹ چاہنا، اللہ اگر سائڈ پہ اگنور بھی کرنا پڑے کوئی بات نہیں ہے لیکن لوگوں میں میرا اپروول بڑا اچھا ہو جائے، لوگوں میں میرا نام بڑا اچھا ہو جائے. ایسے پھر لوگ غلط مذہبی عقائد میں مبتلا ہوتے ہیں، غیر قسم کا سیاسی نظام بناتے ہیں، ایسے تمدن اور ایسی سوسائٹی کو انٹروڈیوس کراتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگینسٹ ہوتی ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں خدا کا متی بننے کی بجائے اپنے نفس کا متی بن جاتے ہیں. ایسے شخص کی ترقی دنیا میں جتنی بڑی مرضی ہو جائے اگر تقرب خداوندی نہیں ہے نا اس سے مقصود، یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے آیت نمبر 35 سورہ المائدہ. ہائی لائٹ کریں کہ اپنی نفس کو اگر متی نہیں بنایا نا اور خدا کا متی بننا مقصد نہیں ہے تو پھر نفس پرست شخص بن جائے گا، تباہی مقصود ہو جائے گی. جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئیں وہ یہ تھی، جد و جہد کریں، ایفرٹ پٹ ان کریں. ہمارے لیے آخرت ہے اور ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے اور ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. کہتے جاتے ہیں نا کہ اس آیت کے نزول کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھی. ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہے، مسلمان ہو گئے لیکن مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں، ہاتھ پاؤں سوکھ گئے، چہرے زرد پڑ گئے، پیٹ بڑے ہو گئے. حضور نے ان کو صدقے کی اونٹ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور پھر دودھ پی کر تندرست اور موٹے ہو گئے. رسول اللہ کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے، مرتد ہو گئے. جبرائیل نے آ کر اطلاع دی، مشورہ دیا کہ ان کا تعاقب کرو. رسول اللہ ان کے پیچھے لوگوں کو روانہ کیا. جبرائیل نے کہا آپ ان الفاظ سے دعا کیجئے، اور بلا شبہ آسمان ہے تیری ہی، زمین ہے، مشرق اور مغرب تیرا ہی. اللہ ان پر زمین کو باوج اور فراخ ہونے کے لیے تنگ کر دے یہاں تک کہ ان کو میرے آخر کر لوگ گرفتار ہوئے اور پھر اس وقت ان آیات کا نزول ہوا.
خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اتنی ہی اور اس کے ساتھ تو وہ چاہیں گے اس فدیے میں دے کر روز قیامت عذاب سے بچ جائیں تب بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی وہ چاہیں گے دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا یہ مرتد کی سزا ہے اور اسلام سے جو قبول کر کر پھر اسلام سے نکل جائے تو دنیا میں بھی ان کی زمین تنگ ہو جائے گی اور آخرت میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا چور خواہ اور عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ان کی کمائی کا بدلہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے دانا اور بینا ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظریات پہ اس پر مائل ہوگی اللہ بہت درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے کہ تم نہیں جانتے اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے کاش یہ والی آیت ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ جسے چاہے سزا دے جسے چاہے پکڑ لے دنیا میں تو بہت دندناتے پھیرے 50 سال 60 سال 70 سال اس کے بعد تو انسان کہتا ہے موت آ جائے کتنا ستایا ہوا ہم نے اللہ کو کتنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی کتنے ہم کر رہے ہیں اپنی نفس کے ساتھ جہاد ہم اپنی اولادوں کو بنا رہے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہمارے گھروں میں دین ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق ہیں کاش جو بے چینی افراتفری ہم نے اپنے مالوں سے مبتلا قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتنہ اور فساد زمین پہ برپا کر رکھا ہے ان کو مال دیا یہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اللہ کرے کہ ہم صرف 2-4 باتیں سمجھیں کہ بدنیتی اور نیتوں کو پاک کر لیں اور اس کے بعد یہ جو اسلامی سزائیں ہیں نا عورت چور ہے ہاتھ کاٹ دو بندہ چور ہے ایک یہود کی عورت کی لایا گیا نا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں یہی حد جاری کرتا پہلی قومیں تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ امیر آدمی چوری کرے تو کوئی سزا نہیں غریب آدمی چوری کرے تو سزا ہے اور آج ہمارا یہی حال ہے کوئی قانون نہیں کوئی کسی کا معاملہ نہیں ہے بیت المال یا کسی قسم کا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اور کیوں یہ صرف 2-3 حدیں جاری ہو نا 2 کٹے ہاتھ معاشرے میں پھر رہے ہو نا آئندہ کوئی چوری نہیں کرے گا اللہ کرے کہ ہم سب کا یہ شعور آ جائے اور ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ اسلام میں زندگی ہے قصاص میں لوگوں زندگی ہے ہم سب کو اللہ شعور دے دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں بجائے اسلام کا مذاق اڑانے والے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر جس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی سورہ المائدہ اہم ترین شرعی احکامات اور ان شرعی احکامات میں مسلمان کی جان لینا اسلام میں سے خارج ہونا مرتد ہونا اور اس کے بعد چوری کرنا ان سب کے احکامات سٹیپ بائی سٹیپ حدود اور شریعت کے نقطے بتائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر 41 نمبر آیت میں جس طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل میں ان کے ایمان نہیں ہے یہ تو ایسے جیسے ہمارے لیے آئے تو دل میں ان کے ایمان نہیں ہے یا ان میں سے ہو اب ہمارے دل میں ایمان ہے سوچیں کہاں پروف کرتے ہیں ہم اپنا ایمان کس چیز کے اوپر ہمارا ایمان نظر آتا ہے کیا ہماری عبادات کے اوپر کیا ہماری ڈیلنگ کے اوپر کیا ہماری اولاد کی تربیت کے اوپر یا معاشرت کے طریقہ کار کے اوپر کس جگہ پہ ہمارے اندر ایمان ہے جس کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ جو ہاتھ پہ چڑھتا ہے وہ لے جاتا ہے
اور ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے، ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے ایسے کان لگاتے ہیں دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، سن گن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور جس کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا تم کچھ نہ کر سکو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، اور ان کے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت ترین سزا ہے۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، بڑی ہی توبہ کی حکمتیں اور پھر تباہی اور بربادی اور جو انسان کے مرتبے ہیں اور درجے ہیں، کس حد تک انسان اس میں ایفرٹ پٹ ان کر سکتا ہے اور کس وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھینک کے سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ پیچھے پوری تھیم یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کی کامیابی، تقوی اور پھر خوف خدا اور اللہ سے نجات کی صورت یہ ہے کہ احکامات شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ اگر وہ نہیں کرو گے، تہذیب جدید کے دعوے دار بنو گے اور کہو گے نہیں 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 جی مجرم اور فلان اور ایسا، تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آج یہ جو لیٹسٹ قسم کے لوگ بن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کا قانون بڑا سخت ہے جی، اور یہ اللہ کے پاس پوری طاقت ہے کہ وہ قانون کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنی ایفرٹ کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اس کو لاگو کرو، اور ایسی تدریج کے ساتھ لاگو کرو کہ لوگ اس کو ایکسیپٹیبلٹی میں لے کے آئیں۔ لیکن اگر نہیں کرو گے اور انگریزوں کے قانون کے پیچھے چلو گے تو اسلامی ریاست جو ہے اس کو اسلامی ریاست نہیں پھر کہہ سکیں گے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس میں انسان اتنا آگے جا کے اس چیز پہ انر سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں نا حدود جاری کرنے پر مجرموں پر گناہ اور ترس نہ کھانا، اور دوسری طرف ہم پورے عالم اسلامی کو اتنا زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے ریلیجن والے ہیں، اس کے اندر پھر حکمتیں جا کے بعد میں سمجھ آتی ہیں جب پورے معاشرے میں کوئی کسی کی بیچارے کی کتاب ہی پڑھی، کوئی چوری کر کے لے جائے، کتنی اذیت دینے والی بات ہے نا، کتنی تکلیف والی بات ہے نا۔ اور کہا کہ مت ترس کھاؤ، یہ معاشرے میں اس طرح کے چور ہونے نہیں چاہیے۔ یہ جھوٹ سننے والے، حرام کھانے والے لوگ ہیں، لہٰذا اگر تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تمہیں کیسے حکم سناتے ہو جب ان کے پاس تو رات موجود ہو جس میں اللہ کا حکم لکھا، پھر اسے منہ موڑتے ہو۔ اصل بات یہ لوگ ایمان رکھتے ہی نہیں۔ اب ہمارے لیے اس کے اندر کیا حکم ہے؟ ہمیں تھوڑی سی شرم محسوس ہونی چاہیے اس بارے میں۔ غریب آدمی جس طرح کورٹ کچہریوں میں دھکے کھاتا ہے نا، خدا کے لیے ظلم بند کر دیں، ٹائملی ان کے فیصلے کریں۔ ایسے حکم کی تو، ایسی چیزوں کی تو سزائیں نہیں ہیں جن سزاؤں پہ ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ جو اگر حدود والی سزائیں صرف ان پہ پکڑنے کا حکم، باقی تو چھوٹے موٹے کام بیٹھ کے تصفیہ کرائیں، توبہ کرائیں، معاشرے میں معافی کروائیں اور نکال کے باہر کریں۔ اور اس طرح سے بیچارے تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر جیلوں میں بند کی ہوئی، بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ بند کیے ہوئے، عورتیں بند کی ہوئی، کس معاشرے کو ہم ڈپکٹ کر رہے ہیں؟ جیلوں کے حالات دیکھیں، اتنی بدبو، ٹوٹے فرش، گند ہی گند، غلاظت، اور معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے پورا۔ بس میں تو کہتی ہوں کہ پورا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ہمیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، حرام کھانے والے لوگ ہیں، اس طرح کی سزائیں تب ملتی ہیں کہ جب پورا معاشرہ برا ہو جاتا ہے۔ اب سعودیہ، امریکہ، انگلینڈ میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کسی کو جیل میں رکھا جا سکے۔ میں وہ پڑھی تھی جس نے انگلینڈ میں دھماکے کیے بم میں اور آگ لگی اور خود بھی وہ جلا، تو اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے بڑے وی آئی پی وارڈ میں، اور اس کا دنیا کا سب سے مہنگا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھی جائے گی، پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں پراپرلی اور پھر اس کا مقدمہ۔ اور میں حیران ہوئی تھی، ہیومن رائٹس کے تحت ابھی اس سے بات بھی نہ کی جائے، اس کو مینٹل شاک نہ دیا جائے اور اس کو اچھے انوائرمنٹ میں رکھا جائے، اور ہمارے ادھر ہوتا تو ویسے بیچارہ ختم ہو چکا ہوتا، کبھی بھی اس کو پراپر میڈیکیشن بھی نہ ہم دے پاتے۔ اور پھر آتا ہے ہم نے تورات نازل کی ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ اس طرح ربانی اور اخبار بھی اسی پر فیصلہ کامدار ہوتا، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس پر گواہ تھے۔ پس اگر گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک یہود کی بدکاریاں بتا رہے ہیں، اور ان کے جو شروع سے معاملات چل رہے ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں ان کی جاسوسی، ان کی نیگیٹیوٹی، اور ہمیشہ یہ اپروچ کیسی رکھتے ہیں اپنا، اگر کوئی مجرم ہو اس کو چھڑانا ہے انہوں نے آؤٹ آف وے، انلیگل بھی جا کے ہوتا ہے، اور اس کے یہ پورا رکوع انہی کے ارد گرد گھومتا ہے نا۔
آپ یہ دیکھیں کہ ایک لائن اگر سمجھ آ جائے نا کہ ہر چیز کا وجود ارادہ خداوندی کے ارد گرد گھومتا اور اس کا محتاج ہے. اور منافق اور یہود کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ اور باطل کی طرف یہ جھکتے ہیں، اہل حق کے خلاف شریر قسم کی جماعتوں کو مدد پہنچاتے ہیں اور ایسی تحریف کرتے ہیں. یہ برائیاں بتائی جا رہی ہیں پچھلے رکوع میں نا کہ یہ باتوں میں تحریف کر کے بدل ڈالتے ہیں. اور بدلتے کیسے؟ اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق. یہ حق قبول نہیں کر سکتے. یہ خسائل ان پاس پائے جاتا ہے اور قرآن اس کو مرض کہہ رہا ہے اور مضر چیز کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے پرہیز کرو، ڈر جاؤ اس چیز سے، یہ تمہارے معاشرے کو پورا تباہ کر کے رکھ دے گا. اور اگر کوئی طبیب ہو اور وہی غلط دوائی دینا شروع کر دے تو پورے معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ ہلاک کر کے رکھ دے گا. اور بیمار خود ملزم ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کیا اور طبیب کو موقع نہ دیا کہ اس کی صحت کے لیے واپس بلائے. اب یہاں پہ جو پوائنٹ سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ المائدہ میں کہہ رہا ہے کہ اسلام کے مطابق فیصلے کرو. اور تمہاری بربادی، آج دنیا کی بربادی کا جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، ہوشیار، چست، چلاک، اپنے آپ کو تیز ترار وکیل، بیرسٹر، اور کسی بات کو بھی ہم نے پروف کرنا ہے تو جو جھوٹا تو ہم کسی ٹائم بھی پروف کر سکتے ہیں. نمبر 1 چیز، قانون جہاں پہ شریعت نافذ نہ ہو اور عدل کے مطابق فیصلے نہ کیا ہوں وہ بربادی ان کی بتائے گی. نمبر 2 تحریف کرنا اپنے مطابق فیصلے. نمبر 3 رشوت نظام جو ہے مملکت کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کیا آپ آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ ایسے ایسے اوپر نیچے احکامات آئیں گے. پس اے گروہ یہود، ہمارا حکم تھا کہ ہم اس اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پر نازل کیا. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. ہائی لائٹ کریں اس بات کو کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. یہاں حکم آ گیا شریعت کا اور اسلام کو نافذ کرنے کا. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی اور الکتاب میں سے جو بھی اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے اور محاسب اور نگہبان ہے. اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں آیت نمبر 48 میں جامعہ ترین آیت میں کہہ رہے ہیں نمبر 1 الکتاب، نمبر 2 اس میں کوئی تحریف نہیں، نمبر 3 ہم اس کے محافظ اور نگہبان ہیں اور اس میں کوئی چینجز نہیں کی جا سکتی. مطلب وی ڈونٹ ایون ٹرسٹ اللہ کہ اس میں جو آیا ہمارے لیے آیا اور ہماری بہتری کے لیے آیا. اور اگر ہم اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. جو اس مضبوط رسی کو چھوڑے گا وہ دلدل میں گر جائے گا. اور اس کے بعد قانون کے مطابق اللہ کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. لوگوں کے پیچھے نہ چلنا ہے، مسلمانوں برباد ہو جاؤ گے. تم میں سے ہر ایک کو ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے. اگر سے تمہارا خدا چاہتا تو سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے صرف اس لیے کیا کہ اس نے تم لوگوں کو جو دیا اس میں تمہاری آزمائش کر سکے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرو. فاستبقوا بالخیرات، اور جانے کی کوشش کرو آخر کر تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نازل کردہ قانون کتنی مرتبہ اللہ نے مینشن کیا ہے. اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو یہ لوگ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں اور ذرا سی بھی منفرد ہدایت سے نہ ہونے پاؤ. اور پھر جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر اس سے منہ موڑے تو جان لو اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا. گناہ کی وجہ سے انسان تباہ ہو کہ ایسی چیزوں میں پھنستا ہے کہ اللہ اس کے لیے پسند ہی نہیں کرتا وہ خیر کا فیصلہ کر سکے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. خدا کے لیے ان آیتوں کو پڑھیں، ہم سورہ المائدہ کی آیتوں کو. اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. لوگوں اس کے مطابق فیصلے کرو اور جو فاسق ہے وہ اس قرآن کے مطابق زندگی میں جو مسئلہ پیش ہے کہ حکم اللہ کا طریقہ رسول کا فارمولہ پکڑ لیں. تو یہ جاہلیت لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جائے. اسلام کا طریقہ سراسر علم، خدا ایسی رہنمائی کرتا ہے، ایسے حقائق علم جانتا ہے، ایسی گہرائی سے فیصلے کرتا ہے جو ہم نہیں جانتے. ہم خواہشات نفس کی بنا پر زندگی کے چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پس پش ڈالتے. یہی بنی اسرائیل کی تباہی تھی. جب بھی انسان ایسی جاہلیت کا طرز عمل اختیار کرے گا اور پھر مدرسے اور یونیورسٹیوں میں سے جو کچھ پڑھایا جائے جزوی علم ہو، بیلنسڈ ہو اور